شیر کوہ نے اپنی ذہانت سے مصر کو فاطمی خلافت کے غدار وزیروں سے پاک کیا۔ وہ مصر کے وزیر اعظم بنے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صرف 2 ماہ بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اپنی آخری سانسوں تک وہ صلاح الدین کو یہی سمجھاتے رہے کہ ہمارا مقصد اقتدار نہیں، بلکہ بیت المقدس کی آزادی اور اسلام کی سربلندی ہے۔ ایک عظیم ہیرو شیر کوہ کے انتقال کے بعد ان کی جگہ ان کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کو دی گئی۔ شیر کوہ نے صلاح الدین کو صرف جنگ لڑنا نہیں سکھایا تھا، بلکہ انہیں ایک ایسی فوج اور ایسا نظم و ضبط دے کر گئے تھے جس کی بنیاد پر سلطان نے فلسطین فتح کیا اور قبلہ اول کو آزاد کرایا۔ صلاح الدین ایوبی کے آبائی شہر کا نام تکریت ہے، جو عراق میں واقع ہے۔ 1138 میں اسی شہر کے قلعے میں آپ کی ولادت ہوئی، جہاں ان کے والد نجم الدین ایوب گورنر تھے۔ تکریت عراق کے سابق صدر صدام حسین کا بھی جائے پیدائش ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے جس بیت المقدس کی آزادی کا خواب دیکھا تھا، آج اسی مٹی کے سینکڑوں بیٹے غاصب صہیونیوں کے جیلوں میں قید تنہائی کاٹ رہے ہیں۔ یہ فلسطینی قیدی صرف سلاخوں کے پیچھے بند انسان نہیں، بلکہ اس عزم کی علامت ہیں جو ظلم کے سامنے جھکنا نہیں جانتا۔ دنیا بھر میں بچے اپنے والد سے اپنی فرمائشیں پوری کرواتے اور ناز نخرے اٹھاتے ہیں، لیکن اسی دور میں غزہ کے معصوم بچے اپنے مظلوم اور اسیر والد کے انتظار میں ایک ایک پل گزار رہے ہیں۔ مگر شاید اب ان بچوں کا انتظار کبھی ختم نہ ہو سکے، کیونکہ اسرائیلی حکومت نے ہر فلسطینی قیدی کو محض 90 دن میں سزائے موت دینے کا ظالمانہ قانون پاس کر دیا ہے۔ ان قیدیوں کی مائیں اور بہنیں آج بھی کسی ایسے ایوبی کی راہ تک رہی ہیں جو دوبارہ ان مظلوموں کی زنجیریں توڑ کر انہیں رہائی دلائے۔